رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہم جميع مسلمانوں کو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے اور اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے یہاں تک فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور رمضان المبارک کو پا لینے کے بعد اگر وہ اللہ کو خوش نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی بدنصیب ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا رغمان فرجول، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، وہ آدمی تباہ ہو، برباد ہو۔ ادرک رمضان، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، یا دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ داخل ہوا۔ اب ہماری اور آپ کی زندگی دیکھیے، ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے رمضان اس کو مل جائے، لیکن اس کو رمضان المبارک کا مہینہ نہ ملا، وہ اپنے اپنے قبروں میں بھی مدفون ہیں۔ اور بھوپال کے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا تو یہ فضل ہے، اسی رب العالمین کا تو یہ فضل ہے کہ اسی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دخل علیہ رمضان، رمضان کا مہینہ پا لیا، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد فلم یغفر لہ، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ نہ سکا، اللہ کو خوش نہ کر سکا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جنت کے اندر اپنے آپ کو انٹری نہ کروا سکا۔ فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی تباہ ہو، برباد ہو، اس کی ناک کٹ جائے، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، سوچو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اللہ کہتا میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میری مومن بندو، اے میری بندیوں، کتب علیکم الصیام، ہم نے اس روزہ کو تمہارے پر فرض کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا تمہاری اوپر صرف نہیں بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا۔ بہت سے لوگ سوال جواب کرنے والے ہوتے ہیں نا، ہمارے اوپر فرض ہے، پہلے کے لوگوں پر کیوں نہیں تھا؟ اللہ کو کیا ہم ہی دکھے؟ بہت سے لوگ ایسے سوالات کرنے والے، اللہ نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، ختم کر دیا، اعتراض کو ختم کر دیا۔ اے مومنو، ہم نے تم سے بھی پہلے لوگوں کے اوپر میں نے فرض کیا تھا، اور فرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ بندوں کو بھوکا رکھے، اللہ بندوں کو پریشان کرے، اللہ بندوں کو پیاسا رکھے، اللہ بندوں کو بھوکا رکھنے کا مقصد یہ بتایا، روزہ رکھنے کا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، اے میرے مومن بندو شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم دیندار بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب روزہ میں کیا ہے بھائی کہ آدمی متقی بن جائے؟ اس روزہ میں کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، کیا نماز سے تقویٰ نہیں آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا اس میں تقویٰ نہیں آتا؟ ہاں آتا ہے۔
لیکن قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، اے میرے مومن بندو روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا کرے گا، تمہیں متقی بنائے گا، تمہیں اللہ سے ڈرنے والا بندہ بنا دے گا۔ اب تصور کرو، سوچو، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، حالت روزہ میں گھر کے اندر موجود ہیں، کھانے کا سامان ہے لیکن ہم کھا نہیں رہے، فریج کے اندر بہترین سے فروٹ ہے لیکن ہم اس کو اندر نہیں کر رہے۔ کر رہا کیوں؟ کر لیں گے، کوئی گاؤں والا محلے والا نہیں دیکھے گا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو کی حالت میں ہم پانی اندر بھی کر سکتے ہیں، بیوی کو بھی معلوم نہیں، دوستوں کو بھی پتا نہیں چلے گا، پانی ہم پی لیں گے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہم پانی حلق کے نیچے نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ ہماری دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اس اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ روزہ میرا باطل ہو جائے گا، یہ روزہ میرا خراب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بندہ پانی حلق کے بھی نیچے نہیں کرتا ہے۔ گھر کے اندر پیاری سی بیوی ہے، خوبصورت سی بیوی ہے، آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرتا ہے اس ڈر سے، کیونکہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، جو اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایک چونٹی اگر زمین کے کسی کونے میں چلتی ہے، رات کی تاریکی میں چلتی ہے، اس کی چلنے کی آواز کو جب اللہ جان سکتا ہے تو ایک انسان اگر اپنے بیوی سے ملاقات کرے تو اللہ تو ضرور جانے گا۔ تو انسان کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے بیوی سے ملاقات کر لیا تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا، بیوی کو بھی ڈر ہے اگر میں نے اپنے شوہر سے ملاقات کر لی میرا روزہ باطل ہو جائے گا، اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہی کہنے کا مقصد ہے اے میرے بندو، حالت روزہ میں تم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، پانی حلال ہے تم نے چھوڑا، کھانا حلال ہے تم نے چھوڑا، پھل فروٹ حلال ہے اس کو چھوڑا، بیوی حلال ہے اس کو چھوڑا۔ اب اللہ کہتا میری ڈر کی وجہ سے اے میری بندو ان حلال چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، اے میرے بندو کیا تم حرام چیزوں کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ غور کیجئے، جب تم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، اے میرے بندو کیا تم حرام چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ یہ روزہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ حالت روزہ میں حلال چیزوں کو تم نے چھوڑا۔ اب مغرب کے تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ کھول لیا، اور روزہ کھول لینے کے بعد بہت سے لوگوں کو چوراہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ پیتے ہوئے، بہت سے لوگوں کو روزہ کھول لینے کے بعد یہ تمہارے اندر کون سا تقویٰ ہے جو روزہ کی حالت رمضان میں بھی تم ان سگریٹ کو، بیڑی کو، گٹکا کو طلاق نہیں دے سکتے ہو، تم اپنے موبائل کے اندر گندی چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ہو، یہ تمہارا کون سا تقویٰ ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو ہم نے روزہ اس وجہ سے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے زیادہ تر لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ کون سے کارن ہوں گے، کون سی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت کے اندر انٹری کریں گے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تقوی اللہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، تقوی کی بنیاد پر لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے۔ یہ روزہ متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہم اور آپ حالت روزہ میں ڈرا کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ ماہ رمضان میں ڈرتے ہیں، اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنے سے بچتے ہیں، اپنی زبان سے غلط جملہ نہیں نکالتے، کیونکہ معلوم ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اگر حالت روزہ میں کوئی
کسی کو گالی دے، جھگڑا کرے، میرے بھائیوں اگر کوئی گالی دے تو جواب میں گالی نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا، میں تم سے جھگڑا نہیں لڑ سکتا، میں اتنا زبردست عبادت کر رہا ہوں، اس عبادت کو میں خراب نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ تم اپنی جگہ پہ، ہمیں اپنی جگہ جانے دو، نہ ہم تمہیں لقمہ دیں گے نہ تم ہمیں لقمہ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالت روزہ میں ہم اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں حالت روزہ میں کنٹرول ہی نہیں ہوتے، زیادہ گالی دیتا ہے، غصہ پاور سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بیوی کو دھڑا دھڑ مارتا۔ کتنے لوگ ہیں بتائیے؟ افطار میں ایک آدمی افطار کرنے لگا، نمک نہیں تھا، بیوی کو ہی مارنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے یہ کون سا روزہ ہے؟ حالت روزہ میں بھی تیری زندگی میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حالت روزہ، اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر لو، جم کر کے عبادت کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ کیا پتا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، آنے والے سال میں ہمیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے اس رمضان المبارک کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان سے مجھے ملاقات کرا دے اور مجھ کو رمضان سے ملاقات کرا دے، تاکہ میں تجھے خوش کر سکوں، تاکہ میں عبادت کر سکوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماہ رمضان کی فضیلت کو اگر آپ کو جاننا ہو تو ذرا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ سنیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور دونوں نے ملاقات کی، دونوں ملاقات کر کے چلے گئے۔ ان میں سے ایک آدمی میدان جہاد میں گیا، اللہ کی راہ میں گیا، اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا اور میدان جہاد میں جانے کے بعد لڑائی کرنا شروع کر دیا، اللہ کے راہ میں لڑنا شروع کر دیا اور لڑتے لڑتے اپنے آپ کو شہید کر لیا، گردن اس کی کٹ گئی، اللہ کے راہ میں اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں ایک آدمی تو میدان جہاد میں انتقال کر گیا، شہید کر دیا، اور دوسرا آدمی 1 سال کی بعد مرا، جو دوسرے ملنے جو آیا تھا 1 سال کے بعد مرا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور جنت سے ایک فرشتہ باہر نکلتا ہے اور یہی دونوں آدمی جنت کے باہر کھڑے ہیں۔ جنت کا فرشتہ نکلتا ہے اور جو بعد میں مرا تھا اس سے کہتا چلو جنت کے اندر تم جلدی سے داخل ہو جاؤ، چلو جنت کے اندر انٹری کر جاؤ۔ پھر تھوڑی بعد فرشتہ آیا اور جو پہلے مرا تھا اس سے کہہ رہا چلو تم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں نے تعجب کی اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں نے تعجب کیا، اے امام کائنات رحمت للعالمین ذرا یہ بتائیے جو پہلے مرا تھا اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، جو بعد میں مرا تھا وہ بعد میں جنت کے اندر جاتا، لیکن اللہ کے رسول یہاں معاملہ کچھ الٹا ہے، بعد میں مرنے والا جنت میں پہلی جا رہا ہے اور پہلے مرنے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم تعجب کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی تعجب کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا اس جو آدمی پہلی جنت میں جا رہا ہے کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں پائی؟ کہا کہ ہاں پائی۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ کہا کہ ہاں پایا۔ کیا اس نے وصابہ اس میں روزہ نہیں رکھا؟ کہا ہاں رکھا۔ وصلی کذا و کذا، کیا اس نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ ہاں کی۔ آئی صحابی جب تم تعجب کر رہے ہو اس ماہ رمضان کی برکت نے اس کو جنت میں پہلے پہنچا دیا ہے، اس ماہ رمضان کو پا لینے کی وجہ سے وہ بندہ جنت کے اندر پہلے جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت سے لوگ ہیں اس ماہ رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھ رہے،
بہت سے لوگ ہیں پیروں میں کیا بولتے ہیں، ارے مولوی صاحب روزہ رکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیسے کیسے ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں تراویح کی نماز نہیں پڑھے، کیوں؟ پیروں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ایک رکعت 2.5 پارہ کی سورت ہے وہ، اگر ہمارے امام صاحب 2.5 پارہ پڑھا دیں گے اسی دن سب نہیں پڑھیں گے۔ کیا مولوی صاحب ہم لوگوں کو کیا مارنے کے پلان بنا لیے ہو؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کے دور میں دیکھو، حضرت عمر فاروق کے دور میں نماز پڑھتے تھے لوگ لاٹھیوں میں ٹیک لگا کر کے تراویح کی نماز پڑھنے والے لوگ تھے، جو 11 مہینے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مہینہ خوش نصیب لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کر لو، جم کر کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر لو۔ پتہ نہیں تمہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کی پڑھو۔ پتہ نہیں ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز تک ہم ملاقات، عصر کی نماز تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ روزہ آج رکھ رہے، پتہ نہیں کل کا روزہ رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہر دن کا روزہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی تلاوت کرو، تراویح کی نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ آخری میں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن اور یہ رمضان کا روزہ، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ قیامت کا جو منظر ہوگا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بہت ڈینجر، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی۔ باپ بیٹے سے دور بھاگے گا تو بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی تو بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کہیں ہم کو پکڑ نہ لے اور کہیں نیکی طلب نہ کر لے۔ اس وجہ سے جاؤ تم سمجھو ہم سمجھیں، کوئی وہاں پہ کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ منظر، اس کے اوپر یقین رکھنا ہوگا، ایمان تو رکھنا ہی ہوگا آخرت کے اوپر۔ امام کائنات فرماتے ہیں اس دن کسی کو بولنے کی اتھارٹی نہ ہوگی، اجازت نہ ہوگی، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا۔ اس دن یہی قرآن، یہی روزہ جو ہم اور آپ رکھا کرتے ہیں، یقول الصیام الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، بن کر کے آئے گا، وکیل بن کر کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی دے دے گا۔ ہمارے ہاتھ آج نہیں بول رہے نا، کل قیامت کے دن بولیں گے۔ ہمارے پیر نہیں بول رہے نا، قیامت کے دن بولیں گے۔ ہاں، یہ زمین جس کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ اس کو بھی بولنے کی شکتی فراہم کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یقول الصیام، قرآن یہ روزہ قیامت کے دن کہے گا اے ربی، اے رب، اے پروردگار، اے رب العالمین، منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے منع کر دیا تھا، یہ کھانے کا اس کے پاس سامان بھی تھا، اے اللہ تیرے ڈر سے اس نے کھانے کو چھوڑا، اس نے پانی کو چھوڑا۔ پیاس لگتی تھی لیکن پانی نہیں پیتا تھا، بھوک لگتی تھی لیکن کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اے اللہ اس کے پاس اس کی بیوی تھی لیکن اللہ تیرے ڈر سے اپنے بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اے ربی، اے ربی، اے پروردگار، فشفعنی فیہ، اے رب العالمین اس کے حق میں میری سفارش سن لے، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس بندے کو جنت دے دے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لی۔ یہ تو روزہ کہے گا اور پھر قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم، اے
परवरदिगार इसको मैंने सोने से मना कर दिया था, दिन भर काम करता था, लेकिन अल्लाह रात में आकर के ये नमाज पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था, ये तरावी की नमाज पढ़ता था, नींद भी आती थी, लेकिन अल्लाह तेरी खातिर इसने कुरान को सुना, आय अल्लाह इसने कुरान को पढ़ा, आय अल्लाह इसने कुरान को पढ़ता रहा, नींद भी आती थी लेकिन फिर भी ये कुरान पढ़ता था। आय रब्बुल आलमीन फशफ़िनी फीही, आय अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश सुन ले, अल्लाह इसको माफ कर दे, आय अल्लाह ये तेरा बंदा है, आय रब्बुल आलमीन इसको जहन्नम से बचा ले। हदीस के अल्फाज है फयुशफ़्फ़ानी, दोनों की सिफारिश को अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों की सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, और कुरान और रोज़े के इस सिफारिश को अल्लाह सुन लेगा और बंदे को जन्नत के अंदर एंट्री कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये माह रमजान हमारे दरमियान रवा दवा है। इस महीने के अंदर जो रोजा रख रहे हैं, इस रोजा को बर्बाद मत करिए। रोजा रख लेने के बाद चैटिंग मत कीजिए गलत लड़कियों के साथ, रोजा रख लेने के बाद गंदी चीजें न देखिए, रोजा रख लेने के बाद जबान से गलत जुमले न बोलिए, रोजा रख लेने के बाद अपनी आंखों से ज़िना मत करिए, कानों से ज़िना मत करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रोजा की हालत में फोन किया गर्लफ्रेंड को, आपके यहाँ इफ्तार का टाइम हुआ, हमारे यहाँ तो हो गया है। अब बताइए, हालत रोजा में भी है, फिर भी इसकी पाबंदी नहीं हो रही है। और मुसलमानों, ये रोजा बड़ा कयामत के दिन बहुत जबरदस्त आपको काम आने वाला है। इसी वजह से इस रोजे को आप बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में कदर कीजिए। रोजे की हालत में अपने आप के ऊपर कंट्रोल करिए, और ये रोजा आपको मुत्तकी बनाने के लिए आया हुआ है, ये कुरान आपको जन्नत में पहुंचाने के लिए आया हुआ है। लेकिन तरावी की नमाज में देखिए कितनी सफ होती है, जिंदगी भर तो पूरे 11 महीने नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और माह रमजान में भी 2-4 दिन एक जगह हम गए, मौलवी साहब पहली रात तो पहले तरावी की नमाज में तो पूरी मस्जिद भरी हुई थी। मैंने कहा माशाअल्लाह क्या बात है। उसने कहा कि दूसरी रात थोड़ी कम हो गई, फिर तीसरी रात आधी, चौथी रात और कम, और बोला आज की तरावी जो हमने पढ़ाई है एक सफ मौजूद। अब बताइए, यह हाल है मुसलमानों का। गौर करो, नबी अकरम का मामला ऐसा था, जैसे जैसे रमजान गुजरता जाता था, नबी अकरम इबादत में और ज्यादा मजबूत होते जाते थे, और ज्यादा सख्त होते जाते थे, यहाँ तक कि आखिरी अशरा में 10 दिन तक एहतिकाफ किया करते थे। आखिरी अशरे में 10 रात, 1-2 दिन नहीं, 10 रात। और कुछ लोग तो एक ही रात पढ़ लेते हैं धड़ाधड़, कुछ लोग ऐसे भी हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये रोजा इतना जबरदस्त है कि अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ऐ मेरे बंदो ये रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। अब ये भोपाल का बहुत बड़ा आदमी आपसे कहे मेरा ये काम कर दो मैं कुछ दूंगा, क्या देगा वो? हो सकता है एक बंगला दे दे आपको, ले लो, हो सकता है कुछ पैसे दे दे, कितना देगा? 1-2 10 लाख 20 लाख, और क्या देगा? ये पूरे मध्य प्रदेश के बहुत बड़ा अमीर आदमी आपसे कहे मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो क्या देगा? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जी अगर आपसे कहे मेरा ये काम कर दो मैं कुछ दूंगा, वो क्या देगा मेरे भाइयों? वो अगर आपको देगा, वो भी तो मोहताज है हमारा, हम उसको देते हैं तो वो हमें देता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री आपसे कहे मेरा ये काम कर दो कुछ दूंगा, ये होगा आपको इस जगह के स्टेट का आपको बना दे मुख्यमंत्री, इतना कर सकता है, और क्या करेगा? लेकिन अल्लाह कहता है ओ मेरी बंदो मैं तो बादशाहों का बादशाह हूं। दुनिया की जितने भी इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं, सब अपनी फरमाइश रखें, मैं रखूं अपनी फरमाइश, आप रखें अपनी फरमाइश, ये औरतें रखें अपनी फरमाइश, ये मर्द रखें अपनी फरमाइश, सारे लोगों की फरमाइश को अल्लाह पूरी भी कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते ओ लोगों तुम्हें मालूम है अल्लाह के खजाने में कितनी कमी आएगी अगर कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले, उस
نوک کے اندر کتنا پانی آئے گا، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی۔ وہ اللہ کہتا ہو میرے بندو الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب سوچ بھی نہیں سکتے ہو اللہ کیا دے دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے یہ خوش نصیب لوگوں کو یہ رمضان المبارک ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو سوچتے تھے رمضان میں روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تراویح کی نماز پڑھ لیں گے، اپنے مالوں کو خرچ کر لیں گے، لیکن وہ قبر میں چلے گئے، نہ اس نے نماز پڑھ سکی، نہ قرآن کی تلاوت کر سکا، نہ اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کر سکا۔ وہ اپنے قبروں میں مدفون ہے، اس کی بلڈنگیں باقی ہے، اس کا بینک بیلنس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، وَإِذَا صَبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر غریب بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو، مسافر بن کر کے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے جس سے بھی ملتے تھے اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ کل عبادت کریں گے، آنے والے دن میں ابھی تو جوان ہے، بوڑھے میں عبادت کر لیں گے، ابھی تو ہماری زندگی 18-20 سال کی ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کی زندگی ہے، ارے بعد میں پردہ کر لیں گے، بعد میں قرآن سن لیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سے لوگ دنیا میں گزرے جو اپنی جوانی بھی نہ دیکھ سکے چلے گئے، بڑھاپے کو بھی پہنچ نہ سکے چلے گئے، جو یہ سوچتے رہے عمرہ کر لیں گے بعد میں کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر مدفون ہے، او لوگوں اس آخرت کی تیاری کرو، اس قبر کی فکر کرو، آنے والی زندگی کی فکر کرو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ امام کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر و چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، قبر کی تیاری کرتا ہو، جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو۔ اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، آج ہم روتے بھی نہیں ہیں، ہمیں رونا بھی نہیں آ رہا ہے۔ امام کائنات رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہم اجرنی من النار۔ محمد رسول اللہ جو بخشائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان میں اللہ سے زیادہ گڑ گڑائیے، زیادہ دعائیں مانگیے، نماز سے پہلے پہنچ کر کے دعا مانگنا شروع کر دیجئے، نماز کے بعد بھی دعا مانگیے، افطار کے وقت دعا مانگیے۔ افطار کے وقت دعا جو مانگتا ہے اس کے دعا کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھیے اور وہ بالاسحاری ہم یستغفرون، اللہ کہتا ہے او میرے بندو سحری کے وقت استغفار کرو، معافی مانگو۔ آج ہم وہاں پہ سحری کے وقت لاسٹ ہم 10 منٹ پہلے اٹھے، جلدی سے لیا کھائے بھاؤ گے ختم۔ اللہ کے نبی پہلے اٹھتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتا ہے۔ سنو بھوپال کے لوگوں سنو، آسمان دنیا میں اللہ روزانہ آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے میں اس کو دوں، کون میرا بندہ ہے ہاتھ پھیلاؤ، میں دینے کے لیے آسمان دنیا میں آیا ہوا ہوں، مانگو۔ میری بھائیوں، 12-1-2 بجے تک جاگنے والوں، صبح کے وقت وہ بندہ کیا اٹھے گا؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں، عبادت تراویح کی نماز پڑھ لینے کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کیجئے اور سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے اور اللہ کے راہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، دعا مانگیے، استغفار کیجئے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ مانگیے تو صحیح،
مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں. ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کیسے مانگتا ہے, کس طریقے سے حاصل کر کے چھوڑتا ہے, ویسے ہی اپنے رب سے مانگیے, گڑ گڑائیے, وہ اللہ دے گا. وَإِذَا فرمایا اے میرے بندو مجھ کو پکارو, اے میرے بندو مجھ کو پکارو, میں تمہاری پکار کو سنوں گا, مجھے پکارو. اللہ کو پکاریے, جم کر کے عبادت کر لیجئے. بار بار یہ موقع, یہ چانس ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا ہے. یہ نہیں کہ کل کریں گے پرسوں کریں گے. میرے بھائیوں, کل کرتے ہوئے کتنے لوگوں کا کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے کل کرو سو آج, آج کرو سو اب. اس وجہ سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ میری آخری نماز ہے, پتہ نہیں عصر کی نماز پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں. خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کیجئے. رب العالمین سے دعا کیجئے, رب العالمین اس ماہ رمضان میں ہم مسلمان کو جمعی طور پر, ہم مسلمانوں کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کے لیے بھی گڑ گڑا کر کے دعا کرنے والا بنا دے اللہ, کیونکہ بچوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے, اپنے اس قوم کے لیے دعا کیجئے, اپنے اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے دعا کیجئے, اور اللہ رب العالمین سے گڑگڑائیے اور توفیق مانگیے, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی مومن بن نہیں سکتا ہے. مسجد کے بغل میں گھر ہوتے ہوئے بھی آدمی کو توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لے. اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے بھی متقی بنا دے. اے اللہ, یہ مجھ سے پہلے مسجد میں آتا, اللہ مجھے بھی مسجد میں اس سے پہلے آنے کی توفیق دے. اے اللہ, یہ تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے, میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. اے اللہ, یہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے, میں کیوں نہیں دے سکتا ہوں. اے اللہ, یہ روزہ رکھ سکتا, میں کیوں نہیں رکھ سکتا ہوں. یہ رات مٹ کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے, میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے, اگر دوڑ لگانی ہے, اگر تمہیں کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو. موپاد کے لوگوں, دنیا چھوڑو, یہ دنیا کب دگا دے گی کوئی جانتا نہیں ہے. جنت کے لیے دوڑ لگاؤ. رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ, ان باتوں کے پر ہم جميع مسلمانوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین, اللہ ہم نے روزہ تیرے لیے رکھا, اے اللہ ہمارے روزے کو اللہ تو قبول فرما لے. اللہ ہماری عبادت کو اللہ قبول فرما لے. اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت کو اللہ قبول فرما لے. اے اللہ, ہم تیرے راہ میں جو بھی خرچ کرتے اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین, جو مر چکے اللہ, اے اللہ ان کو کربت جنت نصیب عطا فرما. رب العالمین, ہمیں بھی ایک دن مرنا اللہ, ہماری جب بھی موت آئے اللہ ایمان کے اوپر موت آئے. رب العالمین, اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اللہ اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی ہماری موت ہو ایمان کے اوپر موت ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.